اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران۔ ایک بات جس سے زیادہ یقینی اور واضح کوئی بات نہیں، اور جس کو ہم سب بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنے، سامنے کی حقیقت ہے، نظر آ رہی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس بات سے نہ ہم غافل ہی رہیں۔ وہ یہ ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ گر سلیمان زماں بھی ہو گیا تو بھی اے سلطان آخر موت ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بن جائے ان جیسی حکمت، گر سلیمان زماں بھی ہو گیا تو بھی ہے سلطان آخر موت۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نے موت کے لیے ایک لفظ یقین کا استعمال کیا۔ اللہ کے بارے میں شک کرنے والے بھی ہیں، انبیاء کو بھی جھٹلاتے ہیں، مگر کوئی دہریہ کوئی مسلم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا فانی۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، تو دنیا میں آیا ایک چنگاری کی طرح ہے، پتہ نہیں کس وقت بچ جائے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے۔ یہ فانی زندگی جائے دھوکہ نہ دے جائے، تم اسی خیال میں بیٹھے رہو کہ بڑی پڑی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، ختم ہو جائے۔ اب دیکھو نا، یہ بچے شاید میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے والد ڈاکٹر کفایت اللہ مرحوم آتے تھے، رونق ہوتی تھی محفل کی، اب وہ نہیں ہے۔ اور کل ہی یہ جگہ جہاں کرسی ہے وہاں نماز ظہر پڑھ کر گئے ہمارے وہ پہلے قاری صاحب تھے، قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے آ جاتے تھے وضو کر کے، اب بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور سے یہ جگہ سنبھالے تھے، نماز نہیں چھوڑی باجمع، ظہر پڑھ کر گئے، عصر کے اس کا بیٹا ذرا میں لیٹ جوں، یوں ہوئے بہت ہو گئے، یہ جگہ خالی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں روزانہ ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر انسان ان کو نہ بلانے کی کوشش کرتا، آنکھیں بند کرتا ہے شتر مرغ کی طرح کہ شکاری گزر جائے، شکاری نہیں گزرے گا، ملک الموت آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے نما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سیمنٹڈ قلعوں میں بھی تم چھپ جاؤ نا، موت سے کوئی شاید تمہیں نہیں بچا، وہاں آ جائے گا ملک الموت۔ تو یہ وہ بات ہے جس سے زیادہ کوئی یقینی بات نہیں، ہر شے میں تم شک کر سکتے ہو، مگر اس میں نہیں شبہ کر سکتے کہ کسی دن یہ دنیا چھوڑنی۔ ایران کے بڑے شاعر ہوئے زبردست خاقانی، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس میں یہی بات دہرائی، دنیا کا ہر دانشمند عقلمند مومن کافر وہ یہ کہتا وقت سے فائدہ اٹھا لو، نیکی کرنی ہے بدی یہ تمہاری اپنی کہ کر لو، وقت کا کوئی پتہ نہیں یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو کہتا تو دیدی بوستاں ہارا یکے بگزر بگورستان، تو کمپنی باغوں کی سیر کرتا رہتا ہے، وہاں کیاریاں دیکھتا، پھول دیکھتا، تو دیدی بوستاں ہارا یکے بگزر بگورستان، کبھی قبرستان بھی آ جایا کر، یہ پھول دیکھتا رہتا ہے، کبھی قبرستان میں آ کہ گورستان ہمیں گوید بیاتا دوستاں بھی نہیں، کیونکہ قبرستان روز آواز دیتا کہ ہاں یار جو تیرے ساتھی تھے وہ یہاں، اب ان کے ساتھ ملتا جو تھا اب کیوں نہیں ملنے آتا، کہ گورستان ہمیں گوید بیاتا دوستاں بھی۔ قبرستان کہتا کہ آ اپنے دوستوں کو دیکھ، شہنشاہ ہے کہ بر کثرت ہزاراں پاس معبود ہے، وہ بادشاہ جس کے مال پر ہزاروں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، کنوں بر کبہ گورش کلاغاں پاس بیوت، اب آ کر اس کا مقبرہ دیکھ، وہاں کوے بیٹھے ہوئے پیچھے کر رہے، کوئی وہاں پہرے دار نہیں رہا، کنوں بر کبہ گورش کلاغاں پاس معبود، وزیر او کہ در دستش کلید گنج ہابود، وہی وزیر خزانہ جس کے ہاتھوں میں کنجیاں ہوتی تھی خزانے، نگر در گنج تابوت دو مشت استخوان بھی نہیں، قبر کھول کر اب اس کو دیکھ، وہاں چند ہڈیاں پڑی ہیں، کوئی نہیں، نہ وزیر خزانہ ہے نہ وہ چابیاں، نگر در گنج تابوت دو مشت استخوان بھی نہیں، بس بادام چشمہ را کے دیدی اندر ہی دنیا،
ایسے خوبصورت محبوب جن کی آنکھیں کہتے تھے یہ غذا ہرن کی طرح کی آنکھیں، محبت کرتا تھا بسے بادام چشمارا کہ دیدی اندری دنیا بگرد خانہ چشمت موراں کارواں بھی۔ اگر قبر کھل جائے تو دیکھے گا کہ وہی نرم و نازک آنکھیں جو ان کے گرد تو چیونٹیاں گھوم رہے، کیڑے کھا رہے۔ الا خاکانی مسکین سے بندی دل دری دنیا، اے مسکین خاکانی تو اس دنیا سے کیا دل لگاتا ہے؟ الا خاکانی مسکین سے بندی دل دری دنیا کہ تا چشمے زنی برہم نہیں بینی نہ بھی، کہ تو آنکھ بند کرتا کہ خبر آ جاتی ہے کہ فلاں نہیں رہا، ادھر سے اطلاع آئی فلاں دوست چل گیا۔ یہ تو وہ جن کا ہمیں پتہ چلتا، ورنہ اگر ساری دنیا کی اطلاعیں آئیں تو مر ہی جائیں، کتنے جا رہے ہیں۔ الا خاکانی مسکین کے بندی دل دری دنیا کہ تا چشمے زنی برہم نہیں بینی نہ بھی۔ تو یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیمات، نیک لوگوں کی باتیں، خلاصہ کیا کہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے اور یہ فضول نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کھرندے کا کھیل نہیں کھیلا کہ تم یہاں اچھا کرو یا برا کرو، اس کو دلچسپی نہیں، مر جاؤ مٹی ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف بات۔ اتنا حکیم عادل خدا اور ایسا دنیا بنا دے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کوئی سہ رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، کوئی بیچارہ رو رہا ہے اور وہ عدل و انصاف ہی نہ کرے۔ اس طرح کا اندھیر نگری اور چوپڑ راجا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا بالکل اتنا بڑا کفر ہے کہ اس سے بڑا کفر ہی کوئی نہیں۔ ایسے خدا کو حکومت کرنے کا دنیا پر حق ہے کہ مظلوم کی داد رسی نہ کر سکے، اور اسی لیے وہ اپنے کلام پاک میں علانیہ کہتا ہے کہ سادہ سی بات ہے، آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم حکم ماننے والوں کو اور بدماشوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسی باتیں بکتے رہتے ہو؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں کہ یہ اچھا ہے اس کو انعام دینا اور یہ برا اس کو سزا دینی۔ اسی لیے سورہ 3 پڑھی کریم صاحب نے پہلے تلاوت، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تم سمجھتے برے کام کرو مر جاؤ مٹی ہو جاؤ، اور نیکیاں کرنے والے ہی مٹی ہو گئے، ان کو ملا ہی کوئی نہ، کیوں؟ میں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو یہ قرآن اور سنت اور سارا جو ہے نا لٹریچر صرف یہی بات سمجھاتا ہے کہ زندگی ناپائیدار ہے، وقت پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے۔ وَإِنْ ظَفِرَتْ يَدَاكَ فَلَا تُقَصِّرْ فَمَا تَدْرِ السُّكُونَ مَتَىٰ يَكُونُ، اگر موقع ہے نا اس وقت تیرے ہاتھوں میں کچھ ہے، ہمت طاقت کر لے، ورنہ کوئی پتہ نہیں یہ کارخانہ کب رک جائے، گاڑی چلتے چلتے رک جائے۔ ہمارے دوست ہی تھے پنجابی زبان میں، انہوں نے محمد احمد نے نظمیں لکھی تو کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے، اے چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی۔ اس لیے بات تو یہی ہے، وَإِنْ ظَفِرَتْ يَدَاكَ فَلَا تُقَصِّرْ، اگر کچھ کر سکتا ہے تو کم کوتاہی نہ کر، فَمَا تَدْرِ السُّكُونَ مَتَىٰ، تجھے کیا پتا کہ یہ کس وقت مشین رک جائے۔ وَلَا تَغْفَلْ عَنِ الْإِحْسَانِ فِيهَا فَإِنَّ الدَّهْرَ عَادَةٌ تُقُونُ، یہاں نیکی کرنے میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ یہ عمر لوگوں کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، یہ رکی نہیں رہے گی۔ اور اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پڑھتا رہتا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو سمجھ اس دن آئی جس دن ایک برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ کس انداز میں ہنکا لگا رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے برف لے، مگر کیا اس طرح رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ جو ہے نا وہ گھلتا جا رہا، اگر تم نہیں خریدو گے میری برف تو پگھل جائے گی، میں مارا جاؤں گا۔ تو سمجھ آئی کہ اصل جو برف پگھل رہی ہے نا وہ انسان کی عمر، ہر سانس جو گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا۔ ہم بیٹھے یہاں 10-15 منٹ ہوئے، یہ وقت جو گزر گیا وہاں ساری دنیا کا خزانہ خرچ کیا، یہ نہیں آئے گا، اگلا زمانہ پتہ نہیں آنا، یعنی جو گزر گیا یہ واپس نہیں آ سکتا۔